اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے کا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس سجدہ کرنے سے رکا رہا۔ ابا انکار کیا، واستکبر تکبر اختیار کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ہم نے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کو کہا، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نہیں کیا، انکار کیا، تکبر کا رویہ اختیار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس آیت میں پہلی بات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، دوسری بات فرشتے سجدہ کر دیے، تیسری بات شیطان سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، تکبر اختیار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ آدمی کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ منوا کر اللہ تعالیٰ پھر ان سے ان کی تعریف اللہ کروا رہا ہے۔ مطلب کل بات آگئی تھی کہ اس سے پہلے بات آگئی تھی کہ آدم علیہ السلام جب اللہ ان کو پیدا کرنے کا ارادہ کرنا چاہا تو فرشتوں نے اعتراض کیا، تو پھر اللہ یہ خون خرابہ کریں گے ایسا ویسا۔ بعد میں جب ان کا ٹیلنٹ کیا ہے اللہ ان کو جب پوچھے، انہوں بول سکے نہیں فرشتہ یہ چیزوں کے نام کیا بول کر ہوئے، تو پھر انہوں کو پوچھے تو انہوں فر بولنے لگ گئے، تب ان کا ٹیلنٹ معلوم ہو گیا۔ تو پھر جب انہوں اعتراض جو کیے تھے کئی کو پیدا کرتے بول کر خود ان کے عاشق ہو گئے ہو، اب انہوں ان کو تعریف کرنے لگ گئے۔ اور پھر آگے چل کر اب کوئی آدمی کسی کے ٹیلنٹ سے یہ ہو جاتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے، بھئی بڑا زبردست اللہ والے بھی اچھا بیان کرتے، نعت پڑھتے، تو کیا کرتے لوگ جوش میں آ کر جذبے میں آ کر کیا کرتی ہیں، ان کو ہاتھ کو بوسہ دیتی ہیں، ان کو پیشانی کو بوسہ دیتی ہیں، ان سے مصافحہ کرتی ہیں، ان سے معانقہ کرتی ہیں۔ تو ان کا ٹیلنٹ سمجھ میں آ گیا تو ابھی کیا کرتا ہے، ان سے ان کے لیے آدمی گرویدہ ہو جاتا ہے، ان کا فین بن جاتا ہے۔ ویسا فرشتے بھی آدم علیہ السلام کا ٹیلنٹ دیکھ کر کیا ہو گئے، ان کے گرویدہ ہو گئے، انہوں بھی ان کے عاشق ہو گئے فرشتے بھی آدم علیہ السلام کے۔ تو اس کے بعد پھر وہی ان کی تعریف میں اور ان کے خوشی میں کیا ہو گئے، لوگوں سجدہ کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا۔ حقیقت کیا تھی، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں بچے کیا کرتے چھوٹے جب چکر سے کھیلتے رہتے نہیں کیا، ایسا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو تیار کر دیا، مٹی کا پتلا اللہ تعالیٰ ایک مجسمہ بنا دیے، ابھی اس کے اندر روح اللہ ڈالے نہیں، بھی ایسے بنا کو اللہ تعالیٰ رکھ دیے، ایسا روح نہیں ڈالے ابھی اس میں، ابھی جان نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولے فرشتوں کو سجدہ کرو بابل کر بولے ان کو۔ تو پھر اس کے بعد فرشتے پورے اللہ ان کے اندر نافرمانی کا کوئی جذبات نہیں، ان کے اندر کرو بول بس ختم، کئی کو کدھر عزت پوچھتے نہیں انہوں فرشتے کا۔ تو جب اللہ ان کو سجدہ کرو بولے تو کیا ہو گیا، انہوں سجدہ کر دیے، چلے گئے سجدے میں چلے گئے فرشتے، لیکن ابلیس شیطان سجدہ نہیں کیا انہوں۔ یہاں سمجھنے کی بات، پہلی بات اللہ تعالیٰ سجدہ کرا دیا آدم کو، تو پھر اس سے اب ہمیں اس وقت جو مسلمان لوگ شرک میں ہے یا جھنڈیاں کو پنجیاں کو پہاڑوں کو اس کو سجدہ کرتے رہتی ہیں، تو پھر اگر وہ لوگ یہ سنے سمجھو کیا بولتے ہیں، اللہ جو کرے نہیں کیا آدم کو سجدہ کرو بول کو، ہمیں ایسا سجدہ کرتے لوگ بولتے ہیں، الٹا دلیل پکڑتی اس سے نہیں۔ بات یہ ہے کہ بھائی انہوں جو بولے ہیں انہوں اللہ بولے سو ان کو کرو کو بول کو، وہی فرشتوں کو بولے سو تمہارے کو ان کو سجدہ کرو کون بولے نہیں ہوئے، ان کو حکم تھا، فرشتوں کو حکم تھا خدا کا آدم کو سجدہ کرنے کا، تمہارے کو کون حکم دیے پتھروں کو سجدہ کرو بول کو۔ الٹی دلیل نہیں پکڑنا، آدمی دلیل بھی پکڑنا تو پھر دلیل سیدھا پکڑنا، کوئی سا کیسا کیس سوٹ لے تو کیسا پھر نہیں ہے۔ دیکھو تو اللہ جب ایسا فرشتوں کو غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام انہوں اللہ نہیں، انہوں غیر اللہ کے علاوہ انہوں جب اللہ ان کو سجدہ کرو بولتا ہے تو پھر کیا بات ہے، یہ پھر کیا جواب ہے اس کا؟ تو اللہ تعالیٰ جو سجدہ کرو بولے فرشتوں کو آدم کا، تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی سمجھانے کے لیے، مثال ہمیں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کو نماز پڑھتے سو، کعبۃ اللہ ہمارا خدا نہیں، مدینہ بھی ہمارا خدا نہیں، نہ یہ مسجد خدا ہے، نہ یہ ممبر خدا ہے، نہ وہ قبلہ خدا ہے ہمارا۔ سجدہ کرتے سو ہمیں کسے سجدہ کرتے سو؟ ہمیں اللہ کو
لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے کیا بولی کہ ادھر نہ ہو تو تم منہ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن نماز پڑھتے وقت تم ادھر رہو، مائک بولتا سو، اللہ بول رہے سو، نماز پڑھتے سو میرے واسطے سے، لیکن مائک بولتا ہوں نماز میں تمہیں منہ اس طرف کرو، یہ میرے محبوب پیغمبر کی چاہت تھی، اللہ اس سے منہ ادھر کر کو پڑھو بولتا سو۔ ہمیں سجدہ اسے بھی کرتے نہیں، اسے بھی کرتے نہیں، اسے کرتے سو۔ ہمیں سجدہ مسجد کو نہیں ہوتا، کعبۃ اللہ کو نہیں ہوتا، کعبۃ اللہ کی طرف آدمی منہ کرتا سو، سجدہ حقیقت میں اللہ کچھ کرتا سو۔ ویسا آدم علیہ السلام کو فرشتے جو سجدہ کیے نہیں کیا، وہ قبلے کے سر کا سجدہ تو اللہ کو تھا حقیقت میں، لیکن قبلہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے لیے جیسا ہمیں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی، ویسا انہوں فرشتے سجدہ اللہ کچھ کیے سو، لیکن آدم علیہ السلام قبلے کے سر کا کی طرف منہ کر کے سجدہ کیے سو۔ ایک جواب تو یہ۔ دوسرا جواب یہ کہ پہلے کی جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی ہے، سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کے بھائیاں جب لمبا چوڑا قصہ ہے، رمضان میں بیان کروں گا، وہ تفسیر کے خلاصۃ القرآن اگر عربی کے بعد ہوگا تو آئے گا آپ کے سامنے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیاں ان کو ڈال دیے بوڑی کے اندر، تو پھر ان کے بعد یوسف علیہ السلام بوڑی میں ڈال دیے، پھر دوسرے قافلے کے لوگ ان کو اٹھا کر چلے گئے، پھر انہوں بادشاہ کے محل میں پلتے تھے، پھر اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے، بعد میں پھر یوسف علیہ السلام کو وہاں کا بادشاہ ان کو ایک نوکری اور ان کو ایک پوسٹ دے ڈالتا ہے، تو پھر وہاں یوسف علیہ السلام بادشاہ بن جاتے ہیں، حاکم بن جاتی ہیں۔ بننے کے بعد میں ان کے بھائیاں بابا ان کے گاؤں میں قید پڑ جاتا، تقریباً 3-4 بار ان کے بھائیاں ان کے گاؤں سے یہاں کو کچھ مال لینے کے واسطے آتی ہیں، تو 3-4ویں بار کو انہوں کیا کرتی ہیں، انہوں یوسف علیہ السلام معلوم ہو جاتا، تیسری بار یا چوتھی بار، تیسری بار معلوم ہو جاتا، چوتھی بار کو انہوں کیا کرتی ہیں، یوسف علیہ السلام ہمارے امی بابا سب علیہ کو ان کا بیان بولتی ہیں، تو جب انہوں سب جنے بابا امی بھائیاں سب مل کو آتی، چوتھی بار میں جب سب جنے مل گئی، ہمیں 40 سال ہو گیا تھا، انہوں الگ ہو جا کو باپ بیٹے، 40 سال کے بعد جب ملتی یوسف بھی ان کے بابا یعقوب، تو پھر اس وقت سب جنے خوشی سے سجدہ کرتی یوسف علیہ السلام کو۔ تو اب وہاں جو سجدہ کرے انہوں یوسف علیہ السلام کو، تو یہاں سے بھی کیا معلوم ہو رہا ہے، یہ کسی سے کیا معلوم ہو رہا ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، غیر اللہ کے جسے ولیوں کو نبیوں کو سجدہ کرو، معلوم ہو رہا ہے یہاں سے دیکھے تو سمجھ میں آ رہا ہے ویسا۔ وہاں بھی یوسف علیہ السلام کا دیکھے تو قصہ، وہاں بھی یوسف علیہ السلام کے بابا نبی ہیں، ان کے بھیا سب جنے بھی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرتی ہیں، تو مل کر معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ جواب یہ ہے، پہلی بار جواب تو دے دیا، جو فرشتے سجدہ کی آدم علیہ السلام کو، وہ حقیقت میں سجدہ اللہ کا تھا، لیکن رخ آدم کی طرف کر کو کرے۔ دوسرا جواب یہ، پہلے کی شریعتوں میں غیر اللہ کو سجدہ کا مطلب جیسا آج کو سمجھنے کے لیے، جیسا ہمیں آج کے زمانے میں کیا کرتے ہیں، سلام کرتے نہیں، مصافہ موانقہ، ویسا اس زمانے میں ان کا سلام مصافہ اس تھا، سجدہ کرنا ان کا، اسے کی بولتے ہیں تعظیمی سجدہ۔ تو جیسا ہمیں آج کل مصافہ کرتے سلام کرتی، ویسا اس زمانے کا سلام تھا وہ۔ اب بھی بڑے بڑے شہروں میں، حیدرآباد وغیرہ میں ایسا بولتے رہتے ہیں لوگ، منہ جھکا کو سلام ایسا نہیں کرنا ہے، خالی ایسا بھی نہیں بولنا، حدیث میں منع کر کو ہے خالی ایسا بولنا، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ خالی ایسا زبان سے کیا بھی بولتے نہیں، ایسا خالی یہ کب بولنا سو، یہ بھائی آدمی دور ہے، چیخنا چلانا نکو، اس لیے کیا کرو، تمہیں زبان سے الفاظ ادا کرتے ہوئے ایسا منہ سے ہلکا السلام علیکم بول رہے کو بولو، اشارہ یہ زبان سے الفاظ نکلتے رہنا، السلام علیکم، وہ وہاں ہے باہر کہاں کی دکان کرنے، کہاں کی اسکول کرنے، انہوں یہاں سے میں سلام کرتا ہوں کو بول کو نے کیا کرنا، اس ہاتھ اٹھا کو زبان سے السلام علیکم، بھائی تو مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں، میری طرف سے میں تیرے لیے دعا کر رہا ہوں، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، ان دعا کرتا بھائی تو مسلمان ہے، تو اللہ کا عاشق ہے، پیغمبر کا تو بھی امتی ہے، میں دعا کرتا تیرے لیے، وعلیکم السلام، تیرے اوپر سلامتی ہو، اشارہ کر رہا ہوں، میں چیخوں گا تو یہ سننے نہیں آئے گا، میں اشارہ کر رہا ہوں کہ تیرے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، یہ ہے مطلب اس کا، ورنہ خالی ایسا ہاتھ ہلا گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ دوسرے علاقوں میں حیدرآباد وغیرہ میں لوگ جھک ایسا کرتے رہتی ہے، ایسا جھکنا نہیں، سلام کرتے وقت میں جھکانا نہیں، پیشانی ہو یا دوسرے کوئی اور بھی ہو، باڑی بھی ہو، جھکا کو ایسا کرنا نہیں، ایسا سلام کرنا زبان سے سلام، قریب ہے تو زبان سے سلام کرو، سننا سرکار، دور ہے تو پھر زبان سے بولتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کر دو، یہ بات ہے۔ تو جواب کیا ہے، دوسرا جواب، پہلے کی امت ہو جیسا آج کے زمانے میں سلام کرتی نہیں کیسا، ویسا پہلے کی نبیوں کی امتوں کے لیے ان کا سلام یہ تھا، تو تعظیم سجدہ کرتے تھے ان کو۔ تو ایک صحابی قیس بن سعد رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولے، انہوں سفر کرتے ہیں، حیرہ گئے، حیرہ ایک شہر کا نام، گاؤں کا نام، تو حیرہ کو گئے تو پھر وہاں کے لوگ، وہاں کے بادشاہ کو لوگ سجدہ کرتے تھے ایسا، تو انہوں قیس بن سعد رضی اللہ عنہ نبی کے پاس آ کو بولتی ہیں، رسول اللہ وہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تمہیں زیادہ حقدار ہے سجدہ کیے جانے کے، ہمارے کو چاہیے کہ ہم تمہارا سجدہ کریں، تمہارا مقام مرتبہ ایسا ہے، بول کر انہوں آ کو بولتی تمہیں ہماری پرمیشن دے رسول اللہ، ہمیں تمہارا سجدہ کرتے ہوگا۔ صحابی پوچھتی رسول اللہ علیہ وسلم کو، تربی بولتی کیا با میرا انتقال ہو گیا تو میری خبر تمہیں سجدہ کرتی، کیا نہیں کرتا رسول اللہ، پھر میں زندہ تو تم سجدہ کی کرتی، مجھے سمجھاتی ہے ایسا۔
تو اس لیے اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے اس حدیث سے، اس قصے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں نبی کی سجدہ کرنا پسند نہیں ہے، اور نبی کے وفات کے بعد، مرنے کے بعد نبی کی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ جب نبی کو سجدہ جائز نہیں ہے، نہ زندگی میں نہ وفات کے بعد، مرنے کے بعد، تو پھر ہمیں ہماری سجدہ کہاں کر سکتی ہے؟ نہ کرا سکتی، یا پھر ہمارے ولیوں کی سجدہ کہاں کر سکتی، کرا سکتی، یا پھر کسی پتھر کی، کسی جھاڑی کی سجدہ کرنے کی اسلام، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جب نبی کا سجدہ نہیں ہو رہا تو پھر یہ قرآن جس کے صدقے میں ملا، یا پھر حضرت پیران پیر محبوب سبحانی ہم مانتے ہیں ان کو، تو پھر انہوں ولی جن کے راستے پر چل کو بنے، انہوں جن کو فالو کر رہی، ان کا پیغمبر خود بنا کر کو ہے۔ نہ زندگی میں سجدہ کرو مجھے، نہ مرنے کے بعد سجدہ کرو۔ جب ان کے حضرت پیران پیر کے محبوب اور ان کے آقا، جب آقا کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے، تو پھر ہمیں ان کو، انہوں محمد کے غلام ہے، تو پھر ان کو سجدہ کیسا کر سکتے ہیں؟ انہوں خود بھی نہیں کیے، ہمیں ان کے چاہنے والے، اصل میں ہمیں ان کو چاہنا، صدقہ ان کو بھی چاہنا ہے ہمیں۔ تو پھر جب انہوں ہمیں ان کو چاہتی ملے تو منع نہیں کرتا، اس طرح چاہنا چاہیے، ان کے راستے پر چلنا چاہیے۔ جب انہوں خود ان کے آقا کو سجدہ کر کو نہیں ہے، تو پھر ہمیں ان کی محبت میں ان کو سجدہ کیسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کرنا ہے۔ جب آقا کو سجدہ نہیں تو پھر غلام کو سجدہ کی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اسلام کا مزاج نہیں ہے غیر اللہ کا سجدہ کرنا۔ تو پہلے کی شریعت میں جائز تھا وہ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، قرآن میں، دین میں، اس شریعت میں وہ تعظیم سجدہ وہ جائز نہیں ہے، نہیں رہا، نکال دیے اسے، وہ حکم منسوخ ہو گیا اب۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کرنا۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوگی۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ، جب اللہ تعالیٰ، دیکھو کھلا سمجھ میں آ رہا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اللہ سجدہ کرے بولے سے کسے؟ فرشتوں کو۔ پھر شیطان کو سجدہ کرو بول کر آپ بولے تو بول کر سمجھ میں آ رہا ہے، یہاں سے شیطان کو سجدہ کرو بول کو بولے بھی نہیں، اس لیے وہ نہیں کیا۔ ابھی نہیں کیا تو پھر اللہ اسے کئی کو اپنے دربار سے اللہ اسے نکال دیا، اسے کافروں میں سے اللہ کئی بولتی ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے ہو گیا، ان جہنمی لوگوں سے، رجیم کا کئی کو ہو گیا، ایسا بول کر بولتی۔ تو پھر کیا ہے؟ اللہ اسے سجدہ کا حکم نہیں دیا، نہیں کیا، اسے کو پھر عذاب، پھر اسے ہکال دیا اللہ کئی کو دربار سے۔ جب نماز کو آتی نہیں کیا، نماز پڑھتے ہیں تو وقت میں، اب امام صاحب رکعت بنتے تو پھر پیچھے کون تو آ گیا، پہلے سے لوگ سب بنا کے کھڑکو ہے، پیچھے کون تو وضو کرو تو اسے بولتے کیا؟ رکعت بھنتی ما تو بھن کو بولتے کیا؟ آ گیا مسجد میں، سب کے لیے نماز ہوگی، پہلی صف والوں کی نماز کا ٹائم ہو گیا، ان کے لیے یہی امام صاحب، انہوں بھی پہلی صف کے لوگ ان کو فالو کرنا، انہوں اللہ کو بولے، انہوں بھی وہ جیسا کرتے ہیں ان کو فالو کرنا، دوسرے صف والے بھی ان کو فالو کرنا، انہوں کیسے چلتے رہتے چلتا رہنا، ویسا پیچھے آسن بھی کیا کرنا، انہوں پہلے سے ہے، کوئی آدمی الحمدللہ ختم ہونے کے بعد آیا ہے تو پھر انہوں میرا میں پڑھ تو کیسا ہوتا ہے، نماز چلتی ہے یہاں، جب انہوں رکوع میں جاتی ہے تو ان بھی پیچھے آسن بھی، اگرچہ انہوں الحمدللہ نہیں سنا، زم سورہ نہیں سنا، پھر بھی کیا کرتا، رکوع میں کہتا ہم سب کیا کرتا، پیچھے آسن بھی رکوع میں جاتا۔ تو جب انہوں کچھ کر نہیں ملا تو پھر یہ مسجد میں سب آدمی کے لیے وہی پیغام ہوتا ہے۔ تو ویسا جب اللہ تعالیٰ بول دیے فرشتوں کو، اب سب مسجد میں آکو ہے، ویسا شیطان بھی فرشتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا ہوتا تھا، ان کے ساتھ رہتا تھا زیادہ۔ جب ان کو بول دیے تو پھر ان کو بولنا بھی وہ واجب ہو گیا، جب اسے بول دیے تو ان بھی سجدہ کرنا اس کے لیے ضروری ہو گیا۔ جب ان کو سب کو بول دیے تو پھر ان نہیں کیا تو پھر کیا ہو گیا؟ بلکہ 8ویں پارے میں ہے اللہ شیطان کو کھلا بولے سو ہے۔ مثال کے طور پر، مثال کے قرآن کی فصاحت دیکھو کیسا عجیب غریب ہے، قرآن کا علم دیکھو کیسا ہے۔ جب بچے کو میں کیا تو بول سمجھ رہے کہ مثال دے رہا ہوں قرآن کا، اللہ تعالیٰ شیطان کو حکم دی سجدہ کرو بول کو، کیسا؟ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ کیا بولے دیکھو اس آیت میں 8ویں پارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قال ما منعک، اللہ فرماتے ہیں تجھے کس نے منع کیا، اللہ تسجد، سجدہ کرنے سے، اذ امرتک، جبکہ میں تجھے حکم دیا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ میں تجھے سجدہ کرنے کا حکم دی ہوں، تو سجدہ کہیں کو نہیں کیا، اللہ کھلا بول رہی ہے۔ تو اس سے کیا معلوم؟ آدمی کبھی اپنے بچے کو بولتا نہیں کیا باتو لے کر نہیں کیا بول کر، چاہ لے کر نہیں کیا باتو، پانی لے کر نہیں کیا، یہ کب پوچھتا آدمی؟ جب اسے بول کو ہو تو نہیں لایا کیا پوچھتا۔ اب اللہ یہاں پوچھتی ہے اسے شیطان سے کیا بول کر، کئی کو تو سجدہ نہیں کیا میرے بولنے کی بات کو، اللہ پوچھتی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سجدہ اسے کرو کو بولے، یہ معلوم ہو رہا ہے یہاں سے۔ دیکھو قرآن کیسا عجیب و غریب، دماغ لگا کو پڑھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی کتاب ہے، اسے بولتے ہیں قرآن کی فصاحت اور بلاغت، قرآن کا علم ہے وہ۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ شیطان کو سجدہ کرو کو بولے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ شیطان سجدہ نہیں کیا، ان بولنے لگ گیا اور اپنے آپ کو یہ کرنے لگ گیا، بھائی ان کو تو اللہ تعالیٰ دوسرے پاروں میں بھی ہے، 14ویں پارے میں بھی، 3ویں پارے میں بھی ہے، شیطان بولنے لگ گیا بھئی اللہ مجھے تو تمہیں آنکھ سے بنے سو آنچ سی، اسے تو آدم کو تمہیں مٹی سی، اللہ سے بھیجنے لگ گیا انہوں، تمہیں اسے مٹی سی بنائی، مجھے آنکھ سی بنائی، یہ وہ بول کر انہوں ایسا بولنے لگ گیا، میں اسے سجدہ کرنا کیا بول کر انہوں انکار کر دیا، ابا انکار کر دیا، واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ تکبر اختیار کیا، اسے سجدہ کرنا کیا ایسا بول کر،
جبکہ آدمی کے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ جو بولے وہ کرتا تو پھر اب تک پھنس آتا تھا، نہیں انکار کر دیا، تکبر کیا، میں ایسا کیا بول کر. اس سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اس لیے ہمارے لیے سبق ہے کہ آدمی کو جب کبھی پہلا سبق ہمارے لیے اللہ کے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا یا اذان ہو گئی یا کوئی بھی اللہ کا حکم آگا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ چپ چاپ ہمیں اللہ کے اس کام کو کرنے میں لگ جانا ہے. دوسرا سبق کیا ہے؟ دوسرا سبق شیطان اللہ کے سجدے سے انکار کر دیا. وجہ کیا بنی اس کی؟ تکبر، میں سجدہ اسے کرنا سے بول کر. ایسا اگر آدمی یہ سوچے گا میں ان بولے سکا سننا کیا، میں ان بولے تو سننا کیا، ایسا علماء کرام عوام سے چھوٹے ہی ہوتے ہیں تو انہوں پڑھتے سو انہوں بولتے سو میں سننا کیا بیٹھنا کیا، اگر ایسا تکبر کریں گے پھر ان کو گمراہ ہو جائیں گے. بھئی ہے سو بولتی ہیں لوگوں، اللہ کا کلام پڑھ کو سمجھاتی ہے، اللہ بولے سو باتیں بولتی ہیں، اگر سمجھیں گے لوگ تو پھر وہ ہدایت پہ جائیں گے. تو دوسرا سبق کیا؟ آدمی تکبر نہیں کرنا. آدمی اگر تکبر کرے گا تو پھر شیطان کا جو حال ہوا اللہ کے دربار سے ہٹا دیا گیا. انسان بھی اگر تکبر کرے گا تو پھر اللہ کے دربار سے پھر ہٹا دیا جائے گا. اس لیے آدمی تکبر نہیں کرنا ہے. آدمی گمراہ ہونے کی ایک وجہ تکبر ہوتا ہے، حق نہیں سننے کی ایک وجہ تکبر ہوتا ہے، میں یہ سننا کیا، میں یہ بولنا کیا، ایسا. اس لیے آدمی تکبر نہیں کر رہا ہے. آخری پوائنٹ اور آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں. آخری بات کیا ہے؟ شیطان سجدہ جو انکار کیا وہ اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کیا، آدم کے سجدے کا انکار کیا. پوائنٹ یہ، شیطان اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کیا، شیطان آدم کے سجدے کا انکار کیا. ہمیشہ کے لیے انہوں اللہ کے دربار سے ہٹا دیا گیا. اگر اس وقت کا مسلمان اللہ کے سجدے کا انکار کیا تو پھر اس کا بربادی کا عالم کیا ہوگا؟ نوٹ کرنے کی بات ہے. اس لیے ہمیں شیطان کے سر کا بننا نہیں ہے. ہمیں سجدہ اللہ کا کرنا سو، ہمیں شیطان کا سکا ہمیں انکار نہیں کرنا. ان آدم کے سجدے سے انکار کیا، ہمیں اللہ کے سجدے سے انکار نہیں کرنا ہے. پھر اس کا ورنہ پھر اس کا جو حال ہوا ہمارا حال اس سے بھی بدتر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب اللہ کے سجدے کا حکم ملے گا، اذان دی جائے گی، ہم اپنی پیشانی اور اپنے جسم کو ہم نماز میں لگائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، پوری امت مسلمہ کے لوگوں کو اپنے اللہ کے دربار میں اللہ کی محبت میں اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے زندگی بھر نماز کے حکم کو ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.